بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی شام کی بات ہے جب سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کل والے مہمان آج پھر اندر داخل ہوئے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے دستک کے بعد انتظار کرنا ضروری نہ سمجھا اور سیدھا اندر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اور یہی حال مہمان عورت کی آنکھوں کا بھی تھا۔ ان کی آمد پر کوئی حیرانگی نہیں ہوئی تھی مجھے، کیونکہ مجھے پہلے سے ایسے لگتا تھا کہ وہ دوبارہ ضرور آئیں گے۔ لیکن انہوں نے چچا چچی سے بن بتائے آنے کے لیے معذرت کی، جس پر چچا چچی نے کوئی بات نہیں کہہ کر انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ چچی نے اٹھ کر ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کیا۔ بعد میں چچا نے ان کی تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا تھا، جسے سنتے ہی اس مہمان عورت نے اپنے کندھے سے لگا پرس اتارا اور اس کی زپ کھول کر اس سے کچھ کاغذات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ چچا چچی نے حیرت اور ناسمجھی سے ان کاغذات کو دیکھا، پھر سوالیہ نظریں ان مہمانوں کے چہرے پر ٹکا دیں، جن کو محسوس کرتے ہوئے اس مہمان مرد نے گلا کنکھارتے ہوئے بات شروع کی۔ جیسے جیسے وہ بات کرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے چچا کی ناسمجھی میں اضافہ ہو رہا تھا، جبکہ چچی کے دل میں تو جیسے ٹھنڈی پھوار ڈال دی تھی۔ انہوں نے تو اس کی بات پورا ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اور پہلے ہی بول اٹھی تھی۔ تبھی چچا نے ان کو ڈانٹ کر خاموش کرا دیا۔ وہ پہلے تایا سے مشورہ کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے قمیض کی بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل نکال کر تایا کا نمبر ملایا اور سائٹ پہ جا کر ان سے بات کرنے لگے۔ ان کو مختصر ساری بات بتائی اور انہیں یہاں آنے کا کہا۔ کال کاٹ کر چاچا نے موبائل واپس اپنی جیب میں ڈالا اور پھر جا کر ان مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب چچا ان سے چھان بین کر رہے تھے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ وہ مہمان مرد اور عورت احسن طریقے سے ایک ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد تایا اور تائی بھی کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ سلام دعا کے بعد بات پھر سے شروع ہو گئی۔ دراصل وہ دونوں مہمان بے اولاد تھے۔ ان کے شادی کو 9 سال ہو گئے تھے، مگر ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی۔ آج صبح وہ چچی سے محو گفتگو ہوئے تو چچی نے تعارف میں سب کے ساتھ ساتھ میرا تعارف بھی کروایا تھا کہ میں یتیم ہوں۔ اس وقت تو ان مہمانوں نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ابھی وہ اپنے ساتھ میری کسٹڈی کے کاغذ بنوا کر لائے تھے۔ وہ مجھے گود لینا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اولاد کی ضرورت تھی۔ میں وہیں کچھ دور کھڑی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ مجھے زیادہ تو کچھ نہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ آ رہا تھا کہ وہ مہمان مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ یہاں تو میں کسی فالتو سامان کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ اچھا یہ اب میں کسی کی ضرورت بننے والی تھی۔ کچھ اور نہ صحیح، کم سے کم انہیں میری قدر تو ہوگی۔ میری نظریں چچا اور تایا کی جانب لگی ہوئی تھیں، جو افسوس بھری نظروں سے اپنی اپنی بیویوں کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے کسی اجنبی کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخر کو میں ان کے بھائی کی نشانی تھی، ایسے کیسے وہ کسی اور کو سونپ دیتے؟ لیکن اپنی اپنی بیویوں کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ ان دونوں کے تیور بتا رہے تھے کہ اب وہ مجھے اپنے ساتھ 1 مہینہ تو کیا 1 دن بھی برداشت نہیں کریں گی۔ ان کے تاثرات ایسے تھے جیسے کہہ رہی ہوں، اگر جان چھوٹ رہی ہے تو چھوٹنے دو، کیوں پھر سے بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال رہے ہو؟ چچا سمجھ گئے تھے کہ اب اگر انہوں نے انکار کیا تو چچی اور تائی میری زندگی کو جہنم بنا دیں گی۔ تبھی انہوں نے سر جھکا لیا اور مہمانوں سے کاغذات لے کر ان پر دستخط کرنے لگے۔ دستخط کرنے کے بعد انہوں نے وہ کاغذات اس مہمان مرد کو پکڑائے، جنہیں لیتے ہی اس نے اپنی بیوی کی طرف بڑھایا اور بیوی نے ایک نظر کاغذات کو دیکھا، پھر مسکرا کر وہ کاغذ اپنے پرس میں ڈال دیے۔ پھر چچا اور تایا اٹھ کر میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے، آج سے وہ انکل اور آنٹی میرے ابا اور اماں ہیں۔ وہ مجھے لینے آئے ہیں، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے اور اب میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ میرے رد عمل کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں روؤں گی، چلاؤں گی یا انہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہ جانے کی ضد کروں گی، لیکن میرے رد عمل نے انہیں حیران کر دیا۔ جب میں ان کی باتوں کے جواب میں حسم معمول کچھ بھی نہ بولی، وہاں سے چلتی ہوئی سیدھی آ کر اس عورت کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے کہا کہ ماں ہم گھر کب جائیں گے؟ میری بات سن کر چچا چچی اور تایا تائی حیران و پریشان مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہیں وہ دونوں مہمان جو کہ اب میرے ماں باپ بھی تھے، خوشی سے نہال ہو گئے۔ اس عورت نے خوشی خوشی مجھے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا، مجھے پیار کرنے لگی۔ اس مرد نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد چچا تایا کو الوداع کہتی ان کے ساتھ جا کر باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور منزل کی جانب چل پڑی۔ یوں میں اپنے نئے ماں باپ کے ساتھ ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ میں ان سے ایسے گھل مل گئی تھی جیسے پہلے سے ہی ان کو جانتی ہوں۔
थोड़ा आगे जाकर एक जगह गाड़ी के टायर पूरी तरह से चिरचिराए थे और एकदम हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। खौफ के मारे मेरी चीखें निकल गई। शीशे खुले होने की वजह से धुआं गाड़ी में भी घुस आया था, जिसकी वजह से मुझसे आंखें खोलना महाल हो रहा था। काफी देर बाद जब धुआं छटा और मतलब साफ हुआ तो मैंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही मैंने बेयकीनी की कैफियत से चारों तरफ देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हम तो सड़क पर गाड़ी में मौजूद थे, तो फिर यहाँ कैसे पहुंच गए? इस वक्त मैं एक नामालूम सी जगह पर खड़ी थी, जहाँ चारों तरफ घने दरख्त थे। हर तरफ हो का आलम था। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। फिजा में खुनकी छाई हुई थी। अभी मैं इस वहशतनाक मंजर को खोई खोई नजरों से देख ही रही थी कि मेरे कानों में अम्मा की आवाज पड़ी। वो मुझे अपने साथ चलने का कह रही थी, लेकिन चलना कहाँ था, इस बात का मुझे इल्म नहीं था। तभी इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, मुझे फिर से हैरत का झटका लगा था। एकदम बहुत सारी रोशनियां जल उठी थीं, जैसे मंजर वाज़ेह हो गया हो। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मेरी हैरत में इजाफा होता जा रहा था। मुझे वहां कतार दर कतार बने कई छोटे बड़े घर दिखाई दे रहे थे। इन सब के बीचों बीच एक खूबसूरत महल अपनी पूरी शान से खड़ा था। हम नाक की सीध में आगे बढ़ते जा रहे थे। महल के पास पहुंचकर मेरी माँ रुक गई और कुछ देर महल को देखती रही। फिर वो मुझे लेकर महल की जानिब आगे मुड़ गई। फिर 10 घर छोड़कर आगे एक घर के सामने खड़ी हुई। दरवाजे पर हाथ रखा। इसके हाथ रखते ही दरवाजा खुल गया, जबकि मैंने बड़े अचंभे से ये सब कुछ देखा था। जाने वो लोग मुझे कहाँ और किस दुनिया में ले आए थे। यहाँ हर चीज अजीबो गरीब थी। फिर ये घर हो या ये जगह या फिर यहाँ रहने वाले लोग, ये सब बहुत मुख्तलिफ था मेरे लिए। यहाँ एडजस्ट करना मेरे लिए काफी मुश्किल साबित हुआ था। मैं पल पल डर जाती थी। मुझे हमेशा ऐसे महसूस होता था कि मेरे इर्द गिर्द साए मौजूद हैं। ये बात तो खैर मुझे वहाँ चची और ताई के घर भी महसूस होती थी, लेकिन वहाँ ये वाकया कभी कभी होता था। लेकिन यहाँ तो ये चीज तरातुर से चलती आ रही थी। मुझे उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अपने इर्द गिर्द साए मंडलाते नजर आते। मैं जब भी अम्मा को इस बारे में बताती तो अम्मा हमेशा उसे मेरा वहम समझकर टाल देती और मुझे कहती कि इस बारे में ज्यादा ना सोच, ये जगह नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। खैर वो दोनों मेरा बेहद ख्याल रखते थे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते और मेरे लाड उठाते थे। वहाँ जो चीज़ मुझे कभी ताई और चाची के घर नहीं मिली थी, वो यहाँ मिल रही थी। मुझे यहाँ अहमियत हासिल थी, इस घर का एक खास फर्द की हैसियत से। मैं इस घर की लाडली बेटी थी। मेरा यही तारुफ मुझे गरूर दिलाता था। वहाँ जो कभी किसी ने मेरी आवाज़ तक नहीं सुनी थी, यहाँ आकर मैं यकसर बदल गई थी। अब मैं इतनी बातूनी, शोखी और चंचल हो गई थी कि कोई भी नहीं ये कह सकता था कि ये वही बच्ची है जिसके मुंह में जबान तक नहीं थी। खैर वक्त गुजरता गया और मैं 14 साल की हो गई। इसी दौरान वो साए मुझे मुसलसल ही महसूस होते रहे थे, लेकिन अब मैंने इनकी परवाह करना छोड़ दी थी। अब मैं इन साइयों के साथ जीना सीख चुकी थी। मैंने काफी हद तक अपने डर पर काबू पा लिया था। इस दिन मेरी 14वीं सालगिरह के मौका पर मुझ पर जो इंकशाफ हुआ, इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। हकीकत जानकर मुझे मालूम हुआ कि वो साए मेरा वहम नहीं थे, ये सब हकीकत थी। मुझे जिन लोगों ने गोद लिया था, वो लोग भी इंसान नहीं थे, दरअसल वो जिन्नात में से थे। मैं हकीकत जानकर डर सी गई थी। मतलब मेरा शक दुरुस्त था। इस रात जब ये लोग पहली मर्तबा घर आए थे, तो इसी वक्त मुझे ये एहसास हो गया था, क्योंकि वो दोनों कुछ अजीब से थे। लेकिन फिर मैंने इस बात को अपना वहम समझकर टाल दिया। मैंने रात को इनके कमरे के बाहर टहलते हुए इनकी बातें सुनी थी कि वो औलाद के लिए तरस रहे हैं। काश कि उन्हें कोई बच्चा मिल जाए या कोई बच्चा इनको गोद दे दे। इनकी ये बातें सुनकर मुझे ना जाने क्या सूझी थी कि मैंने अपने चचा की डायरी से एक सफ़ा फाड़कर इस पर टूटे फूटे अल्फाज में लिख दिया कि मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जब जब मैं ताई के घर होती थी, वहाँ इनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली आती थी, जिसके पास मैं बैठ जाया करती थी। स्कूल तो किसी ने नहीं भेजा था, सो इसी तरह कुछ टूटा फूटा लिख लेती थी। मैंने वो कागज़ मेहमानों के कमरे के दरवाजे से नीचे खिसका दिया था। सुबह मेरे उठने से पहले वो चले गए थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो वापस ज़रूर आएंगे। तभी मुझे इनके वापस आने पर कोई हैरानगी नहीं हुई थी। इसके बाद जब वो मुझे यहाँ लेकर आए, तो रास्ते में आते हुए जो वाक़यात हुए थे, मुझे यही लग रहा शायद वो ये सब किसी जादू से कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि जिन्नात ऐसे इंसानों की शक्ल में भी आ सकते हैं। ताई के घर की मुलाजमा तो मुझे कहानियाँ सुनाती थी। इनमें तो जिन्नात की अश्काल हमेशा भयानक, बदनुमा और मकरूह होती थी। इसने तो मुझे कभी नहीं बताया था कि जिन्नात इंसानी शक्ल में भी होते हैं।
خیر میرے ماں باپ نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ بہت شرمندہ ہیں، انہوں نے اتنے عرصے تک مجھ سے یہ بات اسی لیے چھپائے رکھی، اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ کہیں میں خوف زدہ نہ ہو جاؤں، انہیں چھوڑ کر چلی نہ جاؤں۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی، وہ چاہے جنات تھے یا آدمزاد، جو کوئی بھی تھے، لیکن میرے ماں باپ تھے، اب وہ جیسے بھی تھے مجھے ان کے ساتھ رہنا تھا۔ انہوں نے مجھ پر بہت احسانات کیے تھے، انہوں نے نہ صرف مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے مجھے ایک پہچان دی تھی، بلکہ مجھے ایک اچھی زندگی بھی دی تھی، مجھے تعلیم دلوائی، میری ہر ضرورت کا سب سے بڑھ کر خیال رکھا۔ پھر میں احسان فراموش کیسے ہو سکتی تھی؟ انہوں نے کبھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، ہمیشہ مجھ سے محبت کی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرا فیصلہ سن کر ان دونوں کے مرجھائے ہوئے چہرے پھر سے کھل اٹھے تھے۔ البتہ میری اور بھی موجیں ہو گئی تھیں، اب میں ہر وقت خادم جنات سے خدمت کروانے میں لگی رہتی، کبھی ان سے یہ چیز تو کبھی وہ چیز، ان کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، کبھی کبھی ان کو بےحد غصہ بھی آتا، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہی رہتے تھے۔ مجھے اب جنات کا محل دیکھنے کا بھوت سوار ہو گیا۔ میں نے کئی بار کوشش کی، لیکن مجھے اس طرف اماں نہیں جانے دیتی تھی اور نہ ہی خود جاتی تھی، حالانکہ دن میں تو وہاں جن اور جن زادیاں چلتی پھرتی نظر آتی تھیں۔ خیر وقت مزید آگے کو سرکا تو اماں کا یہ رویہ کچھ عجیب سا ہونے لگا، وہ کچھ مشکوک سی حرکتیں کرنے لگی۔ ابا نے اپنے طور پر پتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کھوج نہ نکال پائے۔ اماں اب ذرا ذرا سی بات پر چونک جاتی تھی، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر خیال رکھتی تھی میرا، زیادہ تر مجھے اپنے سامنے ہی رکھتی تھی۔ اماں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، اب وہ اکثر مجھے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی، پھر پوری اسرار طریقے سے مسکرا دیتی۔ کبھی کبھی میرے پاس بیٹھ کر ایسی مشکل اور معنی خیز باتیں کرتی جو ہمیشہ میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ اماں کا پیار میرے لیے دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کاش کہ میں اس محبت کے پیچھے گھنونے مقصد کو پہچان پاتی جو میری ماں نے اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر رچایا تھا۔ کاش میں یہ جان پاتی کہ اب ان کی بیٹی میں نہیں رہی، بلکہ صرف ان کی چال کا ایک مہرہ ہوں۔ اس دن شادی میں جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جس کو میں ماں کہتی اور مانتی تھی وہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ اماں جب میرے پاس آئی تو میرے چہرے کی ہوائیں ہی اڑ گئیں۔ اماں نے فوراً سے آ کر چاروں جانب دیکھا تھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ان کی اگلی حرکت نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا، جب اماں نے میری چادر میرے سر پر اڑا دی اور پھر اگلے ہی لمحے اسے نیچے کر کے میرا گھونگھٹ بنا دیا۔ میں حیرانگی سے اماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو اماں نے کہا یہ ایک چھوٹی سی رسم ہے، اس کے بعد تم یہ گھونگھٹ اٹھا دینا۔ میں نے اماں سے پوچھا یہ کون سی رسم؟ تو اماں کہنے لگیں اس رسم میں دلہن کی سہیلی کو دولہے کے ساتھ گھونگھٹ اوڑھ کر بٹھایا جاتا ہے اور جھوٹ موٹ کا نکاح کروایا جاتا ہے، لیکن نکاح کے دوران دولہا پہچان لیتا ہے کہ یہ اس کی دلہن نہیں ہے، تبھی اس اصلی دلہن کے ساتھ اس کی شادی کی جاتی ہے۔ رسم کا سن کر میں نے گھونگھٹ اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ یہ کیسی رسم ہوئی بھلا؟ ایسے عجیب و غریب رسم میں نے تو کبھی نہیں سنی اور نہ ہی دیکھی ہے۔ اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگیں کہ ہمارے یہاں یہ رسم شادی سے پہلے لازمی کی جاتی ہے، اب چلو۔ پھر مجھے اماں اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی، لیکن میں پھر رک گئی، ابھی میں مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تبھی میں نے اماں سے پوچھا اماں یہ کیسی نان سینسی رسم ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ دولہا لڑکی کو نہ پہچان پایا تو تین تین زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ جس کی شادی ہو رہی تھی وہ کنواری رہ جاتی، جو شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی اسے اس کی سہیلی کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے۔ میں نے بڑی تفصیل سے اماں کے سامنے اس کی بے وقوفیوں والی رسم رکھی، پھر اماں سے وضاحت طلب کی۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، پھر کہا ہم جنات ہیں اور جنات پہچان لیتے ہیں، اب تم آگے بڑھو۔ ساتھ ہی اماں نے میری چادر منہ پر آگے کر کے میرا گھونگھٹ نکالا، مجھے لیے وہ آگے بڑھنے لگی۔ اماں بہت جلد بازی میں لگ رہی تھی، میں نے بہت احتجاج کیا، میں تو اس جن زادی کی سہیلی نہیں ہوں، پھر مجھے کیوں اس رسم میں بٹھایا جا رہا ہے؟ تو اماں اب کی بار غصے سے بولی تھی، مجھے خبردار کیا یہ صرف ایک رسم ہے، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ خیر میں پھر چپ ہو گئی اور رسم شروع ہو گئی۔ میں نے اماں کے کہنے پر 3 مرتبہ قبول ہے کہہ دیا، نکاح نامے پر دستخط بھی کر دیے۔ اب میں اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ دولہا کب اٹھ کر کہتا ہے کہ میں اس کی دلہن نہیں ہوں، لیکن یہ صرف میری خام خیالی تھی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ اس جن زادے نے بغیر کچھ کہے قبول ہے کر لیا اور میں حیرت سے اس کے الفاظ سن رہی تھی۔ اس نے تو انکار کرنا تھا، تو پھر یہ سب؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی یا بولتی میری اماں ہمارے پاس آئی اور ہم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہمیں دعائیں دینے لگی۔ میں ایک لمحے میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ اماں نے رسم کے نام پر مجھے دھوکہ دیا تھا،
میری شادی ایک جن ذات سے کروا دی تھی، ایسی کوئی رسم تو تھی ہی نہیں۔ ایک پل میں نے اماں کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے گھونگھٹ پلٹ دیا تھا، سب مجھے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے، لیکن میری سوالیہ نظریں صرف اماں پر تھیں۔ اماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا انہوں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ میری شادی اس جن زادے سے ہو جائے۔ دراصل میری اماں اور اس جن زادے کا باپ جو کہ سردار جنات تھا، بہن بھائی تھے۔ میری اماں بے حد باغی تھی۔ سردار جنات نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس باغی پن میں آ کر اس نے ایک غیر برادری کے جن سے شادی کر لی، جس پر سردار جنات نے اسے محل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا، اس سے ہر تعلق توڑ لیا۔ وہیں جب اس جن کو پتا چلا کہ سردار نے اماں سے ہر تعلق توڑ لیا، تو اس نے بھی اماں کو طلاق دے دی، کیونکہ اس نے اماں کے ذریعے سردار کو مجبور کر کے اس سے طاقتیں حاصل کرنی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا، تو اس نے اماں کو چھوڑ دیا۔ تب اماں کی زندگی میں ابا آئے۔ ابا نے اماں سے شادی کر لی، لیکن اماں کے دل میں سردار کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ سردار کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ خیر، کافی سالوں بعد اسے پتا چلا کہ سردار کی بیٹی کی شادی ہے اس کی دوست کی بیٹی کے ساتھ۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے ذریعے وہ ضرور سردار کو زیر کریں گی، لیکن عین شادی کے دن وہ جن زادی ایک انسان کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تبھی اماں کی سہیلی نے اسے کہا وہ کسی طرح میری شادی اس سردار کے بیٹے سے کروا دے۔ اماں کی وہ سہیلی سردار جنات کو پسند کرتی تھی، لیکن سردار جنات نے اپنے باپ کی مرضی سے شادی کر لی تھی، اور اماں کی سہیلی اپنی بے عزتی محسوس کر رہی تھی، وہ بھی سردار سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے شادی کا ڈرامہ رچایا تھا۔ سردار جنات نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنے سالوں سے دل میں بات لے کر بیٹھی تھی۔ اماں نے میرا نکاح تو کروا دیا تھا، لیکن پھر سردار جنات کے سامنے آتے ہی وہ خوفزدہ ہو گئی، ایک دم سارا سچ بول دیا، جس پر سردار جنات نے غصے میں آ کر اماں کو تھپڑ مار دیا۔ اس نے کہا تم نے اپنے بدلے کے لیے ایک انسانی لڑکی کی زندگی برباد کر دی، اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ایک جن زادے سے کروا دی۔ تو ان کی بات سے اماں کو میرا خیال آ ہی گیا تھا کہ میں ان کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر زور زور سے رونے لگی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں ان کے گلے لگ گئی۔ اس نے چاہے جو بھی کیا تھا وہ واپس تو نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے سردار جنات سے درخواست کی کہ وہ اماں کو معاف کر دیں۔ میرے کہنے پر انہوں نے اماں کو معاف کر دیا۔ اماں کا غصے اور ناسمجھی میں کیا گیا فیصلہ آگے جا کر میرے لیے بہترین ثابت ہوا تھا۔ اگلے کچھ سالوں میں میرا جن زادہ شوہر سردار بن گیا تھا اور میں سردارنی بن گئی تھی۔ وہ بڑھیا عورت جو مجھے دکھتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اماں کی سہیلی کی ماں تھی، جس نے بے حد اسے ستایا ہوا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔